بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ طور کی آیت نمبر 29 تک کا درس ہوا تھا۔ درس کا خلاصہ یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں نیک نصیحت اور خیر خواہی کا پہلو، اس کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے انسان کو، اور کوئی کتنی بھی تکلیف دے راستہ بدل دیں اصلاح کی، لیکن اصلاح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ طریقہ بدل دیں اصلاح کی، لیکن اصلاح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہے اصل۔ اس کی ایک مثال، ہاتھ سے نہیں ہو سکے اصلاح تو دعا سے کریں، دعا سے نہ ہو سکے تو دل سے کریں۔ یہ سب آپشنز ہیں اصلاح کے، لیکن بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ آیت نمبر 29 میں یہی کہا گیا تھا، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، ان کی بات کا اعتبار مت کیجیے آپ۔ کیوں؟ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون۔ تو میں سند دیتا ہوں کہ آپ کاہن بھی نہیں ہیں۔ کاہن سمجھ رہے ہیں نا، ادھر کی بات ادھر کرنے والے، مجنون دیوانہ کہا تھا نا ان لوگوں نے۔ نہیں، یہ ادھر کی بات، ارے آپ کے پاس جو ہے آپ کے خلاف نہیں، چغل خوری نہیں، آپ کے پاس جو ہے مطلب یہ کہ پہلے تو تعریف کریں گے، جیسے کہ ایک محفل ہے، تعریف کی محفل ہے، تو ہاں جی ہاں بڑے اچھے، لیکن کوئی ایسی بات نکل جائے جس کی وجہ سے اب ان کو موقع مل جائے اندر کی بات کو ظاہر کرنے کا۔ ارے ہاں جی، آپ لوگ بول رہے تھے ان کے بارے میں اتنا اچھا، اس لیے میں کچھ بھی نہیں بولا، لیکن میں جانتا ہوں اس کے خلاف۔ یہ تو کہانت یہ ہے کہ شروع میں تو ان کے فیور میں بات کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا خلاف بات کریں۔ تو غیبت ہی کی صورت ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں یہ ہے ملا سلا کر کے، مسالہ ملا کر کے بات کرنا۔ غیبت تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ بات کر دینا، ایک دم بالکل۔ اب مطلب بیٹے کے سامنے بہو کی غیبت کر رہے ہیں، آتے ہی ابھی پانی بھی منہ بھی نہیں دھویا اور شروع کر دیے، ڈائریکٹ بات کر دینا۔ وہاں پر تعریف کرنے کے بعد اگر غیبت کی جائے تو اس کو کہانت بولتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اسی اعتبار سے کہا گیا کہ کاہن کا اصل معنی دیکھیے، مبتدعین مفترین، نئی باتیں بنانے والے اور افطرا، جھوٹ بات کرنے والے اور غیب کی خبروں کی بلا وجہ جرأت کرنے والے۔ اچھا، یہ سب کی کا مطلب یہ کرتے تھے، ہاں، جو بات ریئل میں نہ ہو اس بات کا بھی اعلان کرنے والے۔ تو اس طرح سے کہانت کی 3 صورت ہے۔ ایک تو نئی بات بولنا، ارے میرے کو تو نہیں معلوم تھا، میرے کو نہیں معلوم تھا۔ مجھے اس وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب بچے کے معاملے میں، میں ایک سماجی سطح کی جو بات بول رہا ہوں، بچے کے معاملے میں اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے آپ لوگ علاج کرائیے، تو مرد لوگ صرف عورت ہی کا علاج کراتے۔ کیوں ایسا کرتے؟ میں جب یہ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ بچے ہونے کے لیے بیوی اور شوہر دونوں کا ضروری ہے، تو پھر عورت ہی کی طرف کیوں؟ اور اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اب ان کا تو علاج ہو گیا، ان میں کچھ گڑبڑی نہیں، تو مرد غصہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں کیا؟ ارے ایسا نہیں ہوتا۔ جب دونوں کے ملاپ سے اولاد ہونے والی ہے تو دونوں علاج کراؤ نا۔ ہاں، یہ اصل ہونی چاہیے۔ یہاں پر جو ہے ہماری اسلامی کمزوری نظر آتی۔ مسلمان نوجوان جو اس طرح کرتے ہیں نا، ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں، کئی ایسے کیسز۔ نہیں، تمہارے اندر کمی، ارے ہے تو بیوی ہے تیری، دونوں ڈسکس کر بہترین سے کیا سولوشن نکلے گا یہ دے۔ یہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اگر تیرے اوپر انگلی، ارے انسان ہے، کب کیسے حالات ہوتے ہیں، کمزوری کب کس طرح تکلیف ہوتی ہے انسان کو، سب کو دیکھنا چاہیے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بلا وجہ کے بہتان تراشیاں ہو رہی تھی، یہ اسی قبیل سے تھا۔ خیر، آگے دیکھیں آیت نمبر 30 میں، ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون۔ کیا وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد شاعر ہیں؟ دیکھیے گا، کیا وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد شاعر ہیں؟ مطلب فصیح و بلیغ، بڑی اچھی بات بولتے ہیں، اچھی عربی بولتے ہیں، اچھی بات بولتے ہیں۔ تو فنحن نتربص، ہم انتظار کرتے ہیں، بہی، ان کا، کن کا؟ محمد کا۔ یعنی اس کو بڑے اچھے سے اس کی ایک تعبیر بتا رہا ہوں کہ
اس میں دیکھیے بڑے اچھے سے ایک جملے لکھے ہیں، میں اس میں بتاتا ہوں. یہ کفار آپ کی شان میں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، کیا نام ہے، ہاں یہ شاعر ہے، ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے، یعنی ان کے مرنے کا انتظار، حوادث مرنے کا انتظار ہے. کیوں؟ جیسے ان سے پہلے شاعر مر گئے اور ان کے جھوٹ. حبیب مکرم کہہ دیجئے نا، کرو انتظار، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. 36 میں دیکھیے، کہہ دیجئے ٹھیک ہے میری موت کا انتظار، ٹھیک ہے ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ کس پر کیا آتی ہے، تم پر بھی عذاب الہی کا انتظار. ہوا ایسا ہی کفار جو ہے بدر میں ذلیل ہو کر مرے، بدر میں مرے نہیں. تو دیکھیے چیلنج جیسا ہوا ہے دفاع ویسے ہی کیا ہے اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر اگر کہتے کہ نہیں بہت اچھی شاعری آتی ہے، یعنی تعریف کے اعتبار سے کرتے تو ایک بات ماننے کی بھی تھی، لیکن نہیں، شاعر اس لیے کہے کہ بہت سارے شاعر مر گئے تم بھی مر جاؤ، یہ تعریف نہیں، یہ توہین ہے. تو کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاعر ہم بھی حوادثات زمانہ کا دیگر شاعر کا انتظار کیے، تمہارا بھی انتظار کرتے ہیں. تو حبیب قل تربصوا، آیت نمبر 31 میں آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، ہم بھی تمہارے لیے انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں. غصے میں اللہ پاک فرما رہا. خیر غوث دیکھیے کیا کہتے ہیں. قل حبیب مکرم کہیے، یا اکمل الرسل کہیے، وانتظروا لمقتی و موتی، میری ہلاکت اور میری موت کا انتظار کرو. فإنی ایضا معکم من المتربصین، ہم بھی تمہارے موت اور ہلاکت کا انتظار کر رہے ہیں. اور ہوا یہی کہ یہ انتظار کرتے کرتے بدر میں مارے گئے محمد ویسے کے ویسے ہی. الحمدللہ. ام تأمرهم احلامهم بہذا ام ہم قوم طاغون، آیت نمبر 32. ام تأمرهم، یا انہیں ان کے عقل مند لوگ، احلام بولتے ہیں عقل مند، یا انہیں ان کے عقل مند لوگ اس کا حکم سکھائے، کیا بول دیتے ہیں نا، تو کرتا کوئی اور ہے لیکن بات اس کے بڑے پر جاتی. تو اللہ پاک بھی وہی منظر کھینچ رہا. کیا یہ بات جو شاعر کہنے، مجنوں کہنے، دیوانہ کہنے کی جو بات ہے، کیا ان کے بڑے بولے سو ہیں؟ ایسا یہ اللہ پاک ایک دم سیم کہہ رہا. لہٰذا اس بات کو بڑے نے کہا ام ہم قوم طاغون، یا یہ سرکش قوم ہے، یعنی یہ خود اپنی طرف سے کہہ رہی ہے، دونوں کو لے لیا، بڑے بولے ہیں یا یہ خود کہہ رہی ہے. ام ہم قوم طاغون باغون متناہون فی العتو والعناد صدر عنہم امثال هذا بلا تأمل وتدبر على مقتضى عتوهم وثروتهم وكبرهم وخيلائهم، بغیر غور و فکر کے، بغیر تدبر کے، صرف سرکشی اور صرف جو ہے کبر و ثروت دولت کے گھمنڈ میں یہ سب بک رہے ہیں. واہ، یہ سرکش قوم ہے اللہ پاک نے کہا. تو نبی کا دفاع دیکھیں کیسا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اصل بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ جتنی بھی مطلب تہمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر لوگوں نے لگایا، نبی نے کسی کا جواب نہیں دیا، اللہ نے اس کا جواب دیا. غور کریں آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کس چیز کی تہمت لگی تھی؟ نامردی کی تہمت لگی. تو اللہ نے جواب نہیں دیا کہ یہ مرد ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا کروایا، یعنی ان کو پریکٹیکلی طور پر کروایا. کہ محمد پر جب ایسا سوال آیا، اس طرح کا مطلب رذیل گھٹیا سوال آئے، تو محمد سے دفاع نہیں کرایا، اب خود کروایا. یہ ہے محبوب کا مقام. دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ ہے محبوب کا مقام. محبوبیت اسے کہتے ہیں کہ محب اس کا دفاع کرے. سبحان، محب اس کا دفاع کرے. بار بار بتا چکا ہوں، بمبئی والے حضرت کا بتا چکا ہوں نا میں، کہ تیرے محبوب نے میرے یار کو مارا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا. بتایا تھا نا میں نے. ہاں، حضرت عبد الرحمان پہ ولی ہیں، تو وہ کوئی آئے تھے نا باہر سے گھومنے والے، تو وہ ان کو دھکا لگا، ان کچرے اچرے میں ان کو دھکا مار دیا، تو ان کو پریشانی ہوئی، تو ان کو بھی جاتے ہی مر گئے. نہیں سنے تھے آپ؟ اچھا، وہ ایک اللہ والے ابھی بھی ہے حضرت عبد الرحمان، ہاں مزار شریف ہے، وہ نہیں ہے، مزار شریف ہے ان کا. مطلب پریکٹیکل یہ ہے. ہاں بمبئی میں ایک کوئی ٹور کے لیے آئے تھے جوڑے، نئے شادی کے لیے، جیسے انڈیا والے جاتے ہیں سنگاپور یا کہیں، تو ایسے ہی آئے ہوں گے.
تو چل رہے تھے، یہ کچرے اچرے میں ایک دم دنیاوی لباس کہیے، ہاں دنیا کو ٹھکرا کر کے تو ہی وہ لوگ ولی بنتے ہیں. ایسے ہی آرام کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آئے، ان کو ٹھوکر لگ گئی تو کچرا لگ گیا ان کے لباس میں، اور بہت اچھا پہنے ہوئے تھے. اب وہ یا انگلش میں بول کر کے ان کو ایسا دھکا دیا کہ وہ بیچارے گر گئے جا کر کے. اب گر گئے جا کر کے تو یہ 15 قدم بھی آگے نہیں بڑھا تھا، گرا اور منہ سے خون گرا، مر گیا. اب پریشان بیوی نہیں نویلی، اب کہاں جاؤں کیسے جاؤں، خوب چلانے لگا، او دوڑتے ہوئے ایک دم وہ بولتے ہیں نا لفٹ دو، یہ دو وہ دو، چلا چلی کر کے ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیسے مرا، کیوں مرا، کیا ہوا. اب یہ چلانے لگی میں بھی مر جاتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں. تو کسی نے مطلب اب ایک ہی اللہ والے ہی کسی نے ان سے پوچھا کہ کیسے مرے، کیا ہوا، پورا ماجرا بتاؤ، مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے تک کا کیا ماجرا تھا. انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ ایسا ہے، ہم لوگ راستے سے ایسے گزر رہے تھے، اچانک ایسا ہوا. تو فوراً سمجھ گئے. تو دوڑتے ہوئے جاؤ ان کے پاس، قدم میں گر جاؤ، بس معافی مانگو اور کچھ نہیں کہنا. اب اس مرتا کیا نہ کرتا، وہ دوڑتی ہوئی گئی جا کر کے، بابا معاف کر دو، ایک ہی جملہ، بابا معاف کر دو، بابا معاف کر دو. تو اسی وقت بابا نے کہا تھا تیرے یار نے اس کے یار کو مارا، اس کے یار نے تیرے یار کو مار دیا. دیکھ رہے نا، یاروں کا جھگڑا ہے یہ. مطلب یہ خدا کے یار ہیں تو تیرے یار کو تکلیف ہوئی، مار دیا مجھ کو، اب مجھے تکلیف ہوئی، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا. تو یاروں کا محبوبیت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، دفاع، یہ اصل ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ موسیٰ سب اللہ کے محبوب بندے، لیکن یہ نبیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب محمد عربی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ پاک دیکھیے نبیوں کی کا دفاع جو ڈیفینس کر رہا ہے، یہ کمال ہے. سورہ طور کی جتنی بھی آیت کریمہ آگے پھر دیکھیے فرماتا ہے ام یقولون تقولہ، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد اپنے من سے گڑھ لیے ہیں. دیکھیے جو کہتے تھے اللہ تعالیٰ وہ ان تمام کا بھانا پھوڑ رہا. ام یقولون تقولہ ای اختلقہ من تلقاء نفسہ ونسبہ الی الوحی والالہام تغریرا وترویجا. کیا مطلب یہ کہ اپنی طرف سے وہ بول رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ وحی کر رہا ہے، یعنی محمد اپنی طرف سے بول کر کے وحی کی طرف نسبت کر رہے ہیں. بل معظم امرہم وقصارى رأیہم انہم لا یؤمنون، میں اعلان کر دیتا ہوں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ آپ پر، آپ کی وحی پر، آپ کی بولی پر یقین نہیں رکھیں گے. فَيَتَفَوَّهُونَ بِأَمْثَالِ هَذَا الْمَطَاعِنِ وَالْقَوَادِحِ مِنْ شِدَّةِ شَكِيمَتِهِمْ وَغِلْظِ غَيْظِهِمْ وَزَغِينَتِهِمْ مَعَكَ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ. وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَبَعْدَمَا بَالَغُوا فِي الْقَدْحِ وَالطَّعْنِ وَبَلَغُوا غَايَةَ الْإِنْكَارِ وَالْإِصْرَارِ قُلْ لَهُمْ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ عَلَى سَبِيلِ التَّعْجِيزِ وَالتَّبْكِيتِ. اچھا، اب وہی جتنا وہ لوگ بولے تھے سب کا دفاع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب دفاع کرنے کے بعد سولوشن بتا رہا ہے. اب آپ کو کیا کرنا میرے حبیب سنیے. آیت نمبر 34 میں دیکھیے، واقعی سچائی کا دامن جو ہے تھام لینے والے کی مدد ضرور اللہ تعالیٰ کرتا. اپنے معاملات کو، اپنے امر کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، وہ سولوشن ضرور بتائے گا چاہے کیسے بھی. ایمان یہی کہتا ہے، ایمان یہی کہتا ہے. ہوتا کیا ہے، ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور جس وقت اللہ کا دامن تھامنا چاہیے اس وقت نہیں تھامتے. بڑے سے بڑے امر میں بڑے سے بڑے رب کو نہیں مانیں گے تو کب مانیں گے؟ چھوٹی چیز ہے بچہ دینا، یہ تو غوث پاک بھی دے رہے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بھی دے رہے ہیں بچہ، مردے کو زندہ کر رہے ہیں. کھانے پینے، بچے اولاد کے لیے آپ اللہ کو مانگ رہے ہیں. بڑے مصیبت، بڑی تکلیف، بڑی مصیبت، اس میں کس کو پکاریں گے آپ؟ یہ ہے اصل. تو جتنی بڑی مصیبت ہو اتنے ہی بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مانگنا چاہیے. ہاں اب اللہ پاک دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمان فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. ایک اسراف اور فضول کی باتیں کرنے والوں، واہ، اے اسراف اور فضول کی باتیں کرنے والوں، سن میرے حبیب کا چیلنج. اللہ کہہ رہا نہیں، میرے حبیب کے چیلنج کو سن. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، محمد کی طرح ایک بات بھی لا کر پیش کرو. واہ، بحدیث، حدیث میں نے بات، مثلہ ویسی، محمد کی طرح ایک حدیث بھی پیش کر کے لاؤ. ان کانوا صادقین، اگر یہ لوگ سچے ہیں. کہہ دیجئے میرے حبیب یہ ایک بات بھی آپ کی طرف پیش کر کے لائیں. یہ 6666 قرآنی آیتیں، یہ تو بہت بڑی بات. ایک بات، ارے واہ، پیچھے پڑھے تھے 10 آیتیں،
ایک صورت، یہاں تو ایک بات کہا ہے. اچھا ایک یہاں پر ایک نقطے کی بات سنیے. نقطے کی بات یہ ہے کہ حدیث اتنی اوتھینٹک ہے نبی کی کہ اللہ حدیث پر بھروسہ کرتا. دیکھیے نبی کی طرح ایک بھی حدیث لاؤ. اب بتائیے کیا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کی حدیث کو ضعیف یا کمزور سمجھ کر کے بول رہا ہے یا اوتھر سمجھ کر بول رہا؟ جملے پہ غور کریں آپ. یہ آیت کو یاد رکھیے گا زندگی بھر تک. 34 تم نبی کی حدیث کی بات کر رہے ہو یار، نبی کی حدیث کی ضعیف کی بات کر رہے ہو. عرب کے کفار کو چیلنج کیا گیا کہ نبی کی حدیث کی طرح ایک بھی حدیث لاؤ. اگر نبی کی حدیث ضعیف ہوتی تو اللہ چیلنج کرتا. آج لوگ بول رہے ہیں نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث یہ ہے. حدیث اللہ جس کی حدیث پر بھروسہ کرے اور وہ حدیث ضعیف ہے. اب وہی اسی سے پوچھئے نا. من گھڑت بیکار من گھڑت بول دیا سو بات ہے، حدیث نہیں ہے بولتے ہو اس کو ضعیف ہوتا. میں اسی نہیں ویسا نہیں، وہ اسی لیے نہ کہا تھا میں نے، مطلب باپ ضعیف ہو جائے تو باپ نہیں ہے. کمال ہے. وہ لوگ کیا بولتے ہیں من گھڑت بات ہے بھائی، ایسے من گھڑت گاڑ دیے ہیں. اچھا نہیں ہے صحیح اور نہیں مانتے. میں بولا نا، بلکہ جانتے ہیں جوانی میں اگر نہیں بھی مانے تو جوانی میں معافی بھی مل سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ضعیف میں تو ماننا ضروری ہو جاتا ہے اگر باپ ضعیف ہو تو. کیونکہ قرآن میں بھی اچھا بڑی اچھی نقطے کی بات آئی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک نے فرمایا جب تمہارے باپ ماں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب نہ کہو اف تک. مطلب جوانی کا اعتبار نہیں کیا ہے، کیونکہ جوانی میں تو الحمدللہ سب ایکول دماغ کے رہتے ہیں، سب کو نفسانیت، سب کو خواہش، سب ہے، ہم اپنا کام کر سکتے ہیں. ضرورت کب پڑتی؟ بڑھاپے میں. تو ضعیفی میں اللہ تعالیٰ نے کہا اف تک نہ کہنا، اور یہاں ضعیف کو اس طرح ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں کتاب میں. آیت نمبر 24 میں کمال ہے ایک دم. دو نقطہ معلوم ہوا آج کہ جو لوگ نبی کی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں وہ نہایت ہی منکر حدیث ہے، نہایت ہی منکر حدیث. اور وہ در حقیقت اپنی سچے اگر والدین کے اولاد ہیں تو کبھی بھی نہیں ایسے جملے کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے باپ ماں کی عزت کرنے، ضعیفی میں کہا. ضعیفی میں صاحب کہیے نا، ضعیفی میں جب کمزور ہو، جس وقت ضرورت ہو تمہاری تو ان کی مدد کرو، جس وقت ضرورت نہیں تو خود اپنے سے گاڑی چلا رہے ہیں، خود اپنے سے چل رہے ہیں، خود اپنے سے سب کام کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. اس کا مطلب اگر حدیث ضعیف کا تصور بھی آئے تو اس وقت اور عمل کرنا چاہیے. یہ ہے صحیح، اور عمل کرنا چاہیے. کیوں؟ نبی کی بولی ہے. بس آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے آیت نمبر 34 میں اللہ کے رسول کی حدیث کی طرح، یہ نہیں کہا کہ میری طرح، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، حضور کی طرح ایک حدیث لاؤ. قرآن کی طرح لاؤ نہیں کہا ہے، حضور کی طرح، میرے حبیب کی طرح ایک حدیث لاؤ اگر تم سچے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث رسول پر خدا کا بھروسہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کے اہل حدیث یا آج کی جماعت کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضعیف بول کر ریجیکٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمانیات کی دنیا میں پکا رکھے، سچا رکھے، تمام گمراہان فرقے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، سچے عقیدے کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے. آج خصوصیت کے ساتھ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم. پروردگار اپنے چہیتے بندے کے صدق و طفیل میں ہم سب کو بھی نیک اور ایک بنا، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مشکلات کو حل فرما، آرزوؤں کی تکمیل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.